سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 33۔ انما اوشا دیوی کے مندر کے باہر آ کر اس چبوترے پر چڑھی جس پر لوہے کا وہ پنجرا رکھا تھا جس کے اندر یوناف بند تھا۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہ پنجرے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اس وقت یوناف پنجرے سے ٹیک لگائی افسردہ اور اداس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ انجانی اور گہری سوچوں میں کھویا ہوا ہو۔ انما پنجرے کے پاس بیٹھ گئی، پھر اس نے یوناف کو کندھے سے پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا، یوناف، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ یوناف نے آہستہ آہستہ گردن گھما کر اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں پوچھا، کیا بات ہے انما؟ تم نے مجھ سے کیا کہنا ہے؟ انما نے احتجاج کرنے کے انداز میں کہا، آج آپ نے مجھے پریا کے بجائے انما کہہ کر کیوں پکارا ہے؟ یوناف نے بوجھل آواز میں کہا، میں نے حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے۔ جب تمہارا نام ہی انما ہے تو پھر میں کیوں تمہیں پریا کہہ کر پکاروں؟ میں سمجھتا ہوں تمہیں پریا کہہ کر میں اپنے نفس کو دھوکہ دے کر اپنے آپ کو بہلاتا رہا ہوں۔ انما نے خوش ہو کر کہا، یوناف، غور سے سنو، میں تمہارے لیے ایک بڑی اہم خبر لائی ہوں جس پر عمل کر کے تم اپنے آپ کو اس آہنی پنجرے کی اسیری سے رہائی دلا سکتے ہو۔ یوناف نے سنبھل کر چونکتے ہوئے پوچھا، انما، تم میری بہتری کی کیا خبر لائی ہو؟ انما نے نرم لہجے میں اور خوشکن آواز میں بتایا، اے یوناف، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ تم انگنت اور بے پناہ قوتوں کے مالک ہو۔ یہ باتیں میری بہن داسیوں نے عارب، نبیتا، بیوسا اور یافان کی باہمی گفتگو سے معلوم کی ہیں، اور تمہاری یہ قوتیں عارب نے تم سے چھین رکھی ہیں۔ تمہارے علم میں یہ بات ضرور ہے کہ پریا کو قتل کر کے عارب نے میری دوسری بہن داسیوں سے زبردستی شادی کی تھی۔ میری مرنے والی بہن پریا کو معلوم ہو گیا تھا کہ تمہارے گلے میں چمڑے کا ایک ایسا ٹکڑا تھا جس پر کندہ تحریر کو پڑھ کر تم اپنی کھوئی ہوئی طاقتوں کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہو، لیکن چمڑے کا وہ ٹکڑا عارب نے تمہارے گلے سے اتار کر اپنے گلے میں اسے ڈال لیا تھا کہ تم وہ تحریر پڑھ کر کہیں اپنی کھوئی ہوئی ساری قوتیں حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو جاؤ۔ اور سنو یوناف، عارب اب بھی مجھے پسند کرنے لگا ہے اور مجھ سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہاں سے ایک مغربی شہر ملوتان کی طرف بھی 1-2 یوم تک کوچ کرنے والے ہیں۔ تم تو جانتے ہو کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، لہٰذا میں نے عارب کو ایک چکر دیا ہے کہ میں نے اسے 2 شرائط پر شادی کے لیے رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ ایک تو شادی ملوتان شہر میں جا کر ہوگی، اور دوسرے یہ کہ عارب یوناف سے کشتی کرے، اور اگر اس نے یوناف کو پچھاڑ دیا تو میں اس سے شادی کر لوں گی۔ یوناف نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، یہ تم نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ عارب انگنت سری اور فوق البشری قوتوں کا مالک ہے، اور اپنی انہی خرق عادت قوتوں کو عمل میں لا کر وہ لمحوں کے اندر مجھے پچاڑ کر رکھ دے گا، پھر اس کے ساتھ تمہیں شادی کرنا ہی پڑے گی۔ تو پھر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اکثر ہی اس کے ساتھ شادی سے انکار کر دو؟ انما نے یوناف کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، اے یوناف، میں نے یہ فیصلہ خوب سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور اس مقابلے میں عارب تمہیں پچھاڑ نہ سکے گا، اس لیے کہ اس کے گلے میں چمڑے کا جو ٹکڑا لٹکا ہوا ہے اس کی تحریر پڑھ کر تم اپنی کھوئی ہوئی قوتوں کو حاصل کر سکتے ہو۔ لہٰذا کشتی کے دوران تم کسی طرح چمڑے کی اس تحریر کو پڑھ لینا، اور جب تمہیں اپنی ساری قوتیں واپس مل جائیں گی تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ تم عارب کو اپنے سامنے ہلکا اور کمتر محسوس کرنے لگو گے، اور اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو عارب نہ ہی زبردستی مجھ سے شادی کر سکے گا اور نہ ہی کوئی اور کام زبردستی ہم سے کرا سکے گا، اور سب سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی یہ بات ہوگی کہ وہ تمہیں اس پنجرے میں نہ رکھ سکے گا، اور جب ایسا ہوگا تو کوئی تمہیں پتھر بھی نہ مارے گا۔ جس روز یہ سب کچھ ہو جائے گا وہ میری زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی، مقدس اور مبارک دن ہوگا،
اور مجھے امید ہے کہ میں اپنی یہ خوشیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ یوناف نے تعجب سے ملے جلے جذبات میں کہا، جیسا کہ تم کہتی ہو کہ میری کھوئی ہوئی کچھ سری قوتیں بھی ہیں اور انہیں پا کر میں عارب اور اس کے ساتھیوں پر غالب آ سکتا ہوں۔ اگر ایسا ہے تو پھر اے اینما، میں عارب کے ساتھ ضرور کشتی لڑوں گا اور اس کشتی کے دوران اس چمڑے کی تحریر پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں ایسا کرنے میں کامیاب رہوں گا، اور اگر مجھے ایسی قوتیں مل جائیں کہ میں عارب اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ کر سکوں تو میں ان کا حشر برا اور ابتر کر دوں گا۔ اینما اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے تاکیداً یوناف سے کہا، جو کچھ میں نے کہا ہے اب اس کے مطابق ہی عمل کرنا۔ ہو سکتا ہے یہاں سے روانگی تک اور پھر ملوتان شہر جا کر مجھے تم سے کچھ کہنے کا موقع نہ مل سکے۔ تمہارے لیے اب سب سے اہم کام اس کشتی کے دوران چمڑے پر لکھی وہ تحریر پڑھنا ہے۔ عارب سے ہم نے بہت سے انتقامات لینے ہیں۔ اول یہ کہ اس نے تمہیں اس پنجرے میں رکھنے کا جرم کیا، دوم وہ میری عزیز ترین بہن پریا کا قاتل ہے، سوم یہ کہ میری بہن داسیوں کو دھمکیاں دے دے کر زبردستی اس نے اپنے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کیا ہے، چہارم یہ کہ اب جب کہ میری عزیز بہن داسیوں بوڑھی ہوتی جا رہی ہے تو یہ گھٹیا ترین اور بد کردار اور بد اخلاق انسان مجھے اپنی بیوی بنانے کا ارادہ کر رہا ہے، اور میں نے ہر حال میں اس کے ارادے کو ناکام بنانا ہے۔ اگر کشتی کے دوران تم اس چمڑے کی تحریر کو نہ پڑھ سکے تو پھر میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ عارب سے شادی کرنے پر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کو ترجیح دوں گی۔ یوناف نے اسے تسلی دینے کے انداز میں کہا، تم فکر مند نہ ہو اینما، اب تو میں اپنی جان پر کھیل کر بھی چمڑے کی اس تحریر کو پڑھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ اب اس تحریر کو پڑھنے میں میری اپنی فلاح کے ساتھ ساتھ تمہاری سلامتی اور تمہاری بہن داسیوں اور بھائی رام دیو کی حفاظت بھی وابستہ ہے، لہٰذا میں یہ کام اپنی جان کی بازی لگا کر بھی پورا کروں گا۔ یوناف کی بات پر اینما نے خوش ہو کر پرسکون لہجے میں کہا، اس کے علاوہ میں آپ پر ایک اور انکشاف بھی کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ میں میری بہن داسیوں اور بھائی رام دیو اس بات پر متفق ہیں کہ جب آپ کو عارب کے اس آہنی پنجرے سے آزادی مل جائے تو وہ مجھے آپ سے بیاہ دیں گے۔ یوناف نے کہا، میں ان کا ممنون ہوں۔ پھر اینما نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا، میں اب چلتی ہوں۔ یوناف خاموش رہا اور اینما وہاں سے اٹھ کر مندر کی طرف چلی گئی۔ عارب، یافان، بیوسا اور نبیتا داسیو، اینما اور رام دیو کے ساتھ ایک روز ملوتان شہر سے باہر ایک جگہ نمودار ہوئے۔ یوناف بھی آہنی پنجرے میں بند ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے دیکھا اس وقت کا ملتان شہر ایک جزیرے کی صورت میں دریائے راوی کے دو حصوں کے درمیان واقع تھا۔ جس جگہ وہ سب آ کر نمودار ہوئے تھے وہاں دریائے راوی کی ایک شاخ کے کنارے ایک بہت بڑی عمارت تھی۔ اچانک عارب کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو دودھ لے کر اس عمارت میں داخل ہونے کو تھا۔ عارب نے اسے آواز دے کر روکا اور اپنی طرف بلوایا۔ جب وہ گوالا ان کے قریب آ کر کھڑا ہوا تو عارب نے پہلے غور سے اس کا جائزہ لیا، پھر اس نے پوچھا، تم یہ دودھ لے کر کہاں جا رہے ہو؟ اس جوان آدمی نے انتہائی نرمی سے کہا، گوالا ہوں اور دودھ لے کر اس عمارت میں جا رہا ہوں۔ عارب نے پوچھا، یہ عمارت کیسی اور کس کی ہے؟ گوالے نے ایک حیرت آمیز نگاہ ان سب پر ڈالی، پھر کہا، یہ سورج دیوتا ادیتیہ کا مندر ہے اور میں اس مندر کے سب سے بڑے پجاری کے لیے دودھ لے کر جا رہا ہوں۔ پرانا ملتان شہر دریائے راوی میں جزیرے کی مانند ہی تھا۔ قریب عربی تحریروں میں بھی اس سورج دیوتا کا ذکر ملتا ہے۔ عارب نے ایک اور سوال کیا، اے گوالے، تو دیکھ رہا ہے کہ ہم اس شہر میں اجنبی ہیں، کیا تو ہمیں اس شہر سے متعلق کچھ تفصیل نہ بتائے گا کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو اور یہاں اس شہر میں ہم اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہ کریں؟ اس گوالے نے کہا، اس وقت میں جلدی میں ہوں، لیکن اس شہر سے متعلق تم لوگوں کو ضرور کچھ بتا دیتا ہوں، کیونکہ تم یہاں نووارد ہو اور اجنبی پردیسی کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ اور سنو، یہ شہر ملوتان، جیسا کہ تم لوگ دیکھتے ہو کہ دریائے ایراوتی کی دو شاخوں کے درمیان ایک جزیرے کی صورت میں واقع ہے۔ اس میں داخل ہونے کے درجن بھر دروازے ہیں جن کے نام یہاں رہتے ہوئے تم لوگ خود ہی جان جاؤ گے۔ یہ بہت پرانا اور قدیم شہر ہے، بلکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دنیا کے چند قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یہاں کی دو عمارتیں زیادہ اہم ہیں،
ایک یہ سورج دیوتا آدتیہ کا مندر اور دوسرا پرلا پوری کا مندر جو شہر کی دوسری سمت واقع ہے، یہ مندر دیکھنے کے قابل ہے۔ اس مندر کا ایک بڑا حصہ سونے سے تعمیر کیا گیا ہے، جبکہ اس کی چھتیں بھی قیمتی اشیاء سے بنی ہیں۔ اس شہر کی کچھ اپنی خصوصیات ہیں اور یہ ہتھیاروں، سکوں، برتنوں اور عمدہ قسم کی زیورات اور لباس تیار کرنے میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ شہر فن موسیقی میں بھی بے مثل ہے اور یہاں موسیقی کی تعلیم کے لیے باقاعدہ مکتب ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ قدیم دور میں ملتان شہر کے 10 دروازے تھے، مثلاً دولت گیٹ، پاک گیٹ، حرم گیٹ، بوہڑ گیٹ، خونی برج، خزری گیٹ، حراری گیٹ اور سکھی گیٹ وغیرہ۔ آج کل اس شہر کے صرف 6 ہی دروازے رہ گئے ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ شہر 9000 سال پرانا ہے، جبکہ البیرونی نے اپنی تحریروں میں ملتان کو 2.25 لاکھ سال پرانا شہر بتایا ہے۔ بعد کے دور میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس مندر کی عمارت زمین میں دھس گئی اور اس پر ایک اور مندر تعمیر کر دیا گیا۔ پرانے دور میں ملتان موسیقی کے لیے مشہور تھا۔ موجودہ دور میں بھی کلاسیکل گائیکی کے استاد غلام علی خان، کافیوں کی ماہر ثریا، ٹھمری اور غزل کی ماہر اقبال بانو، صدارتی ایوارڈ یافتہ پٹھان خان کے علاوہ اور بہت سے گاہک اسی قدیم شہر کی پیداوار ہیں۔ عارب نے اس گوالے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اب تم جاؤ، میں تمہارا ممنون ہوں کہ تم نے اس شہر کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کی ہیں۔ گوالے کو وہاں سے گئے ابھی چند ہی ثانیے گزرے ہوں گے کہ عزازیل اپنی ساتھیوں کے ہمراہ وہاں نمودار ہوا۔ عارب اور اس کے ساتھی اسے اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ عزازیل نے آتے ہی کہا، مجھے خبر ہو گئی کہ تم لوگ ملوتان کی طرف روانہ ہوئے ہو، لہٰذا میں نے تمہارے یہاں پہنچنے سے قبل ہی میں نے تمہاری رہائش کا بندوبست کر دیا ہے۔ سورج دیوتا کے اس مندر کا پجاری میرا جاننے والا ہے، میں ابھی اس سے تمہارے بارے میں بات کر کے آ رہا ہوں۔ عارب نے حیرت اور تعجب سے پوچھا، وہ آپ کا کیسا جاننے والا ہے؟ عزازیل نے بلا تامل کہا، ایسے ہی کہ جیسے تم ہو۔ سنو میرے عزیز، ہر وہ شخص جو برائی، بدی اور شرک و گناہ کی طرف مائل ہو وہ میرا ساتھی ہے، اور ایسے لوگوں کے برے اعمال میں خوب چمکا کر ان کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ایسے کاموں میں ان کے لیے ایک کشش ہو اور وہ ایسے کام اور زیادہ دل جمعی اور جدوجہد سے کریں۔ سنو عارب، میں نے اس پجاری کے سامنے تم لوگوں کی مافوق الفطرت اور سری قوتوں کا ذکر کیا ہے۔ یوناف کی حقیقت بھی میں نے اس پر واضح کر دی ہے، لہٰذا وہ تم لوگوں کی رہائش کے علاوہ یوناف کے پنجرے کو بھی کسی مناسب جگہ پر رکھوا کر لوگوں میں اسے پتھر مار کر اپنی حاجت طلب کرنے کی تشہیر بھی کر دے گا۔ عارب نے درمیان میں بولتے ہوئے عزازیل کو بتایا، اے آقا، ہم… وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے ایک نگاہ غلط داسیوں پر، انما اور رام دیو پر ڈالی اور وہ آگے بڑھ کر عزازیل سے سرگوشی میں کہا، اے آقا، ہم ابلیکا کو تو وہیں مندر کے قریب پیپل تلے دفن چھوڑ آئے ہیں، اس پر آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ ہم نے یہ احتیاط کے طور پر اس لیے کیا ہے کہ بار بار ابلیکا کے برتن کو دفن کرنے اور نکالنے کے عمل سے کہیں اس برتن کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اور ابلیکا وہاں سے آزاد ہو کر ہم سب کے لیے کرب اور دائمی تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ عزازیل نے خوش طبعی سے سرگوشی کی، نہیں، تم نے اچھا کیا جو ابلیکا کو وہیں چھوڑ کر آئے ہو، میں تمہارے اس فعل سے مطمئن ہوں۔ لیکن اے عارب، جیسا کہ میں نے اپنے ایک ساتھی سے سن رکھا ہے کہ تم اس نوخیز انما سے شادی کے خواہش مند ہو، اگر ایسا ہوا تو اس داسیوں اور رام دیو کا خاتمہ کر دو، ورنہ یہ ایک روز تمہارے لیے مصیبت کا باعث بن جائیں گے۔ میرے یہاں رہتے ہوئے ہی ان دونوں کا خاتمہ کر دو۔ میں یہاں سے مغرب کی طرف ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں روانہ ہوں گا۔ وہ کام ایسا ہے کہ جس کے ساتھ میری ذات کا بھرم وابستہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا اور اپنے رب سے جو میں نے وعدہ کیا ہے اس میں ضرور اپنے آپ کو کامیاب کروں گا۔ عارب نے پیچھے ہٹ کر ذرا بلند آواز میں پوچھا، اے آقا، اپنے رب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ عزازیل نے غور سے عارب کی طرف دیکھا اور کہا، اپنے رب سے مراد میرا اللہ ہے جو خالق و وحدہ لا شریک ہے۔ عارب نے پوچھا، کیا اس سے سرکشی اور تکبر کرنے کے بعد بھی آپ اس کی ذات کو ایسا سمجھتے ہیں؟ عزازیل نے کہا،
میرے ایسا سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو ہے ہی ایسا۔ وہ تو اس نے مجھے ایک وقت مقررہ تک مہلت دے رکھی ہے جو میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، ورنہ میری حیثیت تو اس کے سامنے ایسی بھی نہیں جیسی مہیب و ہولناک طوفانوں کے سامنے ٹوٹے ہوئے پرکاہ کے ایک ذرے کی ہے۔ اگر اس کی رضامندی نہ ہو تو میں حرکت تک نہیں کر سکتا۔ میں نے تو صرف آدم کو اس کے مٹی سے پیدا کیے جانے پر اسے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، ورنہ اپنے رب کی ذات کے خلاف تو بغاوت نہ تھی، اور نہ میں ایسا کر سکتا تھا۔ مجھ سے بہتر اسے کون جانتا ہے کہ وہ خالق ہے، واحد ہے، اور جو باتیں ابھی میرے اور دوسرے لوگوں کے لاشعور میں نہیں ہوتی وہ ان کا بھی جاننے والا ہے۔ میں تو اس کی دی ہوئی مہلت کا مقروض ہوں اور یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ عارب نے بات کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا، اے آقا، ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے اپنے رب کے ساتھ کوئی دعویٰ کیا ہے، کیا آپ ہمیں اس کی تفصیل نہ بتائیں گے؟ عزازیل نے کہا، سنو میرے عزیز، ایک روز کچھ ملائکہ جمع تھی اور انسانوں کی سعادت و مصیبت اور عبادت و اطاعت کی گفتگو کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا، روئے زمین پر اس وقت ایک بھی انسان حضرت ایوب علیہ السلام کے پائے کا نہیں ہے، کیونکہ وہ مومن، زاہد، عابد اور سجدہ گزار اور اطاعت شعار ہے۔ خداوند تعالیٰ نے ان کی روزی وسیع اور عمر بہت دراز کی ہے، لیکن انہوں نے اپنے مال میں سائل و محروم کا ایک حق مقرر کر لیا ہے اور اپنی عمر کے دنوں کو اللہ کی عبادت اور اس کی ان گنت نعمتوں کے شکرانے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ سنو میرے عزیزوں، فرشتوں کی یہ گفتگو سن کر مجھے بڑی پریشانی لاحق ہوئی اور اپنے آپ پر غصہ بھی آیا کہ میں تو ہر وقت اسی کام پر لگا ہوا ہوں کہ نیک بندوں کو گمراہ کروں، مومنوں کو فساد اور عابدوں کو دل کے وسوسوں کے گرداب میں پھنسا کر مشکلات میں مبتلا کر دوں۔ لہٰذا میں نے فوراً ایوب نام کے اس شخص کا رخ کیا جس کی فرشتے بہت تعریف کر رہے تھے۔ عارب نے درمیان میں پوچھا، اے آقا، آپ نے تو بتایا ہی نہیں کہ ایوب نام کا یہ شخص کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ عزازیل نے کہا، اے میرے عزیز، ایوب اللہ کا ایک بزرگ پیغمبر ہے، یہ بنی ادوم میں سے ہے اور ان دنوں اوس نام کے قصبے میں رہتا ہے۔ یہ ایوب بن زرہ بن اوس بن عیسو بن اسحاق بن ابراہیم ہے، اور چونکہ اللہ کا پیغمبر ہے لہٰذا انتہائی پارسا اور پرہیزگار ہے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ فرشتوں کی گفتگو سننے کے بعد میں نے ایوب علیہ السلام کا رخ کیا، اور جو کچھ میں نے وہاں دیکھا وہ یہ تھا کہ وہ کامل نیک اور راست باز انسان ہے۔ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، اور اس کی امارت کا یہ عالم ہے کہ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں، 3,000 اونٹ، 500 جوڑی بیل اور 500 گدھے کے علاوہ غلام اور خدمتگار اس قدر ہیں کہ کسی اور کے پاس نہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مالدار اور اس قدر شان و شوکت اور عظمت و عزت کا مالک ہونے کے باوجود وہ شخص اپنی ہر شے کو سرکشی اور کفران نعمت سے بچائے رکھتا ہے، اور یہ ساری نعمتیں جو اسے میسر ہیں اسے خدا کی یاد اور اس کی عبادت سے غافل نہ کر سکی ہیں۔ اس کی زبان پر ہر وقت خدا کی تسبیح مصروف رہتی ہے، اور اس کے ہاتھ غریبوں، محروموں، بے کسوں اور فقیروں کی امداد کے لیے کشادہ رہے ہیں، اور اس کی زندگی لوگوں کے کام بنانے، غریبوں کو نوازنے، بھوکوں کو کھلانے، تنگ حالوں کو کپڑے پہنانے، قیدیوں کو چھڑانے اور سائلوں کے لیے بخشش کرنے میں بسر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایوب علیہ السلام میں یہ خوبیاں بھی ہیں کہ وہ ظالموں کو ظلم سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے، جاہلوں اور نادانوں کو علم و عرفان کی دولت سے آشنا کرتا ہے، اور عام لوگوں کو حقدار کے حق اور صداقت کی تلقین کرتا ہے۔ سو اے میرے عزیز، میں نے ایسے شخص کو اصلاح کے راستے سے بہکانے اور گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ایسا ہوا کہ میں نے اپنی طرف سے پوری اور انتہائی کوشش کی کہ اس کے کانوں میں کوئی وسوسہ ڈال دوں، دنیا کی رنگینیوں پر اسے فریفتہ کر دوں اور اللہ کی عبادت سے اسے روکوں، لیکن ہائے افسوس میں ایسا نہ کر سکا۔ اس شخص کو بہکاتے وقت مجھے یوں لگا جیسے اس کے کان بیہودہ باتیں سننے کے لیے بند ہیں اور اس کا دل شہوت کی پیروی سے ہٹا ہوا ہے۔ ایوب کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے اس کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ سنو عزیز، میں نے اس ناگواری کی حالت میں بارگاہ خداوندی میں مؤدب ہو کر گزارش کی، اے پروردگار، تیرا یہ بندہ ایوب جو ہمہ وقت تیری عبادت و تسبیح میں مصروف رہتا ہے، اور اس کا دل جو ہر وقت تیری اطاعت و تقدیس میں محو ہے،
تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ کسی خلوص کی بنا پر نہیں، بلکہ وہ تو صرف تیری عطا کردہ نعمتوں کی وجہ سے تیری قربت چاہتا ہے اور تیری نعمتوں کے بدلے میں تیری عبادت کر رہا ہے۔ تو نے اسے مال و دولت دی ہے، اہل و عیال سے اس کا دل مطمئن کیا ہے، اور یہی اس کے شکرانے اطاعت اور بندگی اور عبادت کی اصل وجہ ہے، اور اسے یہ لالچ ہے کہ تو یہ نعمتیں اور جاہ و حشمت اس کے لیے برقرار رکھے اور وہ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ میں نے اپنے رب سے یہ بھی کہا کہ یہ ہزاروں بھیڑ بکریاں، اونٹ، گھوڑے، گدھے اور بیل جو تو نے اسے دے رکھے ہیں، یہ ہزاروں ایکڑ زمین، سرسبز و شاداب باغات، کھیتیاں، کھلیان جو ایوب کی ملکیت میں ہیں، اور اس پر مستزاد یہ کہ اس کے لڑکے لڑکیاں اور خدام و غلام، کیا اس بات کی مقتضی نہیں ہیں کہ وہ تیری عبادت اور شکر گزاری میں مصروف رہے؟ اصل میں ان تمام نعمتوں کے زوال کے خوف نے اس کے دل کو ہر وقت تیری یاد میں لگا رکھا ہے اور اس کی زبان کو تیرا شکر گزار بنا دیا ہے، ورنہ اگر یہ بے انداز نعمتیں اس سے چھین لی جائیں اور یہ مال و دولت اس سے واپس لے لی جائے تو پھر اے میرے رب، میں دیکھوں کہ وہ کس طرح تیری عبادت کرتا ہے اور کیسے اس کا دل ہر وقت تیری یاد اور شکر گزاری میں لگا رہتا ہے۔ میری ان باتوں کے جواب میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا، ایوب ایک مومن بندہ ہے، اس کا ایمان ہر شک و شبہ سے مبرہ اور بالا تر ہے، وہ میری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ میں ہی عبادت کے لائق ہوں، وہ اس لیے میری حمد و ثنا کرتا ہے کہ میں ہی اس کا حقدار ہوں، اس کے لیے میرا ذکر اور اطاعت دنیا کی محبت اور آلودگی سے پاک ہے، اور نہ ہی وہ کسی غرض کے لالچ میں ایسا کرتا ہے۔ لیکن تو اگر اس پر شبہ کرتا ہے تو جا، میں تجھے اس کے مال و دولت اور اسباب پر اختیار دیتا ہوں، تو اور تیرے ساتھی میرے بندے ایوب کو بہکانے کی کوشش کر، وہ اپنے ایمان میں پختہ ہے اور اس بنا پر اس کا صبر و یقین بھی پختہ ہے، تم اور تمہاری امت اس پر پورا زور لگا لو، لیکن یاد رکھو کہ تم لوگوں کو اس کی زبان اور دل پر کوئی اختیار نہ ہوگا، اس لیے کہ اپنے دل اور زبان سے وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ عزازیل نے ذرا رک کر پھر کہا، سو اے میرے عزیز، اب میں ایوب کے خلاف اپنے تمام ساتھیوں کو حرکت میں لاؤں گا کہ وہ اس کے خلاف اپنی پوری شیطانیت، شرارت اور خباثت کے ساتھ حرکت میں آ جائیں اور ہر طرح سے ایوب پر ایسی ضرب لگائیں کہ وہ کسی بھی صورت اللہ کا نیک بندہ بن کر نہ رہ سکے۔ سو اے میرے عزیز، یہاں تم لوگوں سے فارغ ہونے کے بعد میں اوس شہر کا رخ کروں گا اور وہاں ایوب کے خلاف حرکت میں آؤں گا۔ عزازیل عارب سے قریب ہو کر سرگوشی کے انداز میں پوچھا، میرے یہاں ہوتے ہوئے رام دیو اور داسیوں کا خاتمہ کر دو، ورنہ یاد رکھو ان دونوں کی وجہ سے تم کسی ابتلا میں بھی پڑ سکتے ہو، اور سنو، ان دونوں کی موت کے بعد حسین اینما کو چند دن کی مہلت دینا کہ وہ اپنے مرنے والے بھائی بہن کا سوگ منا لے، پھر تم اس سے شادی کر لینا اور یہاں ملوتان میں بدی پھیلانے کے ساتھ ساتھ خوشحال اور پرتعیش زندگی بسر کرنا۔ عارب نے کہا، میں ابھی ان دونوں کا خاتمہ کیے دیتا ہوں۔ اس نے اپنے اطراف میں نگاہ دوڑائی اور دیکھا کہ سورج دیوتا ادیتیہ کے مندر کے سامنے کچھ بیل چر رہے تھے۔ اس نے ان میں سے ایک دو پر ایسا عمل کیا کہ وہ انتہائی خونخواری کے عالم میں ان کی طرف بھاگی۔ عارب کے اشارے پر سب لوگ اپنی اپنی جگہ کھڑے رہے۔ اینما، داسیوں اور رام دیو پریشان اور منتشر ہو گئی تھی۔ بیل بھاگتے ہوئے سیدھے داسیوں اور رام دیو کی طرف آئے اور آتے ہی ان دونوں کو اپنی سینگوں پر اٹھا کر ایسا پٹخنی دی کہ دونوں بے جان ہو گئے۔ پھر بیل بھاگتے ہوئے جدھر سے آئے تھے ادھر ہی واپس چلے گئے۔ رام دیو اور داسیوں کی لاشوں پر اینما بیچاری رونے اور واویلا کرنے لگی۔ قریب ہی لوہے کے پنجرے میں بند یوناف اس خونی منظر کو افسردگی سے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں سورج دیوتا کے مندر کی طرف سے بڑا پجاری حوفر چند دوسرے پجاریوں کے ہمراہ اس طرف آیا۔ جب وہ قریب آئے تو عزازیل نے سب کا آپس میں تعارف کروایا اور ابھی ابھی پیش آنے والے بیلوں کا حادثہ بھی کہہ سنایا۔ حوفر نے اس پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور اس کے حکم پر اس کے ساتھی دونوں لاشوں کو اٹھا کر مندر لے گئے۔ عارب آگے بڑھ کر اینما کو ڈھارس اور تسلی دینے لگا۔ اس دوران بیوسا، نبیتا اور یافان اپنی ساری قوتوں کو حرکت میں لائی اور آگے بڑھ کر انہوں نے یوناف کو پنجرے سے یوں اٹھا لیا جیسے وہ کوئی بے وزن اور ہلکی پھلکی چیز ہو۔ پھر وہ سب مندر کی طرف چل پڑے۔ عزازیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ اوس کی سرزمین میں حضرت ایوب کے پاس آیا
اور اس نے حضرت ایوب کے سارے چوپائے مال و دولت، نوکر و خدام جس قدر بھی ان کی ملکیت میں جاندار یا بے جان تھی کسی کو بھی نہ چھوڑا، سب کو تباہ حال بنا کر رکھ دیا تاکہ حضرت ایوب بالکل تنگ دست اور محتاج بن کر رہ جائیں۔ چنانچہ حضرت ایوب مفلس و محتاج ہو گئی۔ عزازیل نے آپ کے کھیت کھلیان تک تباہ کر دیے تھے۔ پھر عزازیل ایک بوڑھے دانا کے بھیس میں حضرت ایوب کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا، آپ کی تمام جائیداد اور املاک میں آگ لگ گئی اور سب کچھ برباد ہو گیا، آپ کی کھیتیاں زہریلی ہواؤں نے جلا ڈالیں، بکریاں، گائیں، بیل، اونٹ، گھوڑے اور تمام چوپائی ہلاک ہو گئی۔ لوگوں کو اس ناگہانی آفت پر بے حد حیرت ہوئی، اور میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہی کہ اللہ نے یہ بلائیں اور مصائب ایوب پر نازل کیے ہیں تاکہ آپ کے دشمن خوش اور آپ کے دوست ملول اور غمزدہ ہوں۔ عزازیل کو اس وقت مکمل طور پر مایوسی ہوئی جب اس کی ان باتوں کا حضرت ایوب پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اجنبی، میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر بھی تو سن رکھ، یہ تمام چیزیں جن کے نقصان کی تو نے مجھے خبر دی ہے، یہ سب عارضی تھیں اور خدا کی طرف سے عطا کردہ تھیں، اور یہ سب میرے اللہ کی طرف سے میرے پاس اس کی امانت تھیں۔ ان نعمتوں میں سے ہم نے ایک عرصے تک فائدہ اٹھایا، اور اب جب کہ میرے اللہ نے اپنی یہ نعمتیں اور امانتیں واپس لے لی ہیں تو اس پر ہم تأسف اور دکھ کا اظہار کیوں کریں؟ ہمیں تو چاہیے کہ خوشی اور نفع نقصان ہر حالت میں اپنے رب کا شکریہ ادا کریں اور اس کی حمد و ثنا کرتے رہیں، کیونکہ وہ مالک الملک ہے، عزت اور ذلت جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ایوب اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گئے۔ عزازیل ان کے اس رویے اور ایمان میں ان کی پختگی اور مضبوطی پر حیران و شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا، لیکن عزازیل ابھی اپنی شکست تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا، لہٰذا اس نے اس محل کا رخ کیا جس میں حضرت ایوب کی بیوی، بچے اور دیگر لواحقین رہتے تھے۔ اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس نے اس محل کی بنیادوں کو اس طرح ہلا دیا کہ محل کی تمام چھتیں ایک لخت نیچے گر گئیں، اور حضرت ایوب کے تمام بیٹے اور بیٹیاں ان کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئیں۔ صرف آپ کی بیوی لیاہ، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں اور نسب کے لحاظ سے لیاہ بنت منشا بنت یوسف تھیں، زندہ بچ رہیں۔ یہ کام کرنے کے بعد عزازیل پھر ایوب کے پاس آیا اور بولا، اے ایوب، اگر تو اس جگہ موجود ہوتا اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ کس طرح تیرے محل کی چھتیں اور دیواریں گری ہیں اور ان کے نیچے دب کر تیرے بیٹے اور بیٹیاں اور عزیز و اقارب پس کر رہ گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ خفگی کا اظہار ہے، اور تیرے رب نے تیری عمر بھر کی عبادتوں کو کچھ اہمیت نہیں دی، اور تیری مدت کی حق گوئی پر بھی تیرے ساتھ کوئی رعایت اور نرمی نہ برتی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب میں انتہائی صبر اور شکر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ اللہ ہی نے عطا کیا تھا، لہٰذا اس کے بخشنے، واپس لینے اور اس کی طرف سے خوشی اور دکھ ہر حالت اور ہر کیفیت میں میں اپنے رب کا شکر گزار اور ممنون ہوں۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں گر کر عزازیل کو اور زیادہ شرمندگی اور تعجب میں ڈال دیا۔ عزازیل نے اب بھی ہار نہ مانی اور پھر آپ کے خلاف حرکت میں آیا، اور اس نے ایسی زہریلی ہوائیں چھوڑیں کہ آپ پر متعدد بیماریاں ٹوٹ پڑیں۔ آپ کا جسم لاغر اور کمزور ہو گیا۔ اس بیماری نے آپ کے سب ماننے والوں کو آپ سے دور کر دیا، اور لوگوں نے آپ کو اٹھا کر بستی سے باہر ڈال دیا۔ ان حالات میں آپ کے پاس صرف آپ کی بیوی لیاہ بنت منشا بنت یوسف ہی رہ گئی تھیں، جو محنت و مزدوری کر کے آپ کے لیے خوراک کا بندوبست کرتیں۔ ان حالات میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ایمان میں کوئی فرق نہ آیا، اور آپ اپنے دل و زبان سے اپنے رب کی حمد و ثنا اور تسبیح میں مشغول رہتے، جبکہ عزازیل اس انتظار میں تھا کہ دیکھوں اس بیماری کے طول پکڑنے پر حضرت ایوب کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ آرین جس طرح ہندوستان اور ایران میں داخل ہوئے تھے، ایسے ہی انہوں نے یورپی ممالک کا بھی رخ کیا۔ گو آریاؤں نے بہت پہلے دشت حجاز سے اٹھ کر بہت سے عرب، جن کا پیشہ جہاز رانی اور سوداگری تھا، اور ان کے علاوہ عربوں ہی کی نسل کے دوسرے لوگ جو بحر روم کے ساحلوں پر آباد تھے، وہ بحر اجین سے ہوتے ہوئے اور وہاں بکھرے ہوئے ان گنت جزیروں سے گزرتے ہوئے یون، کریٹ، قبرص، مالٹا، کارسیکا اور سارڈینا وغیرہ میں جا کر آباد ہو چکی تھی۔ لیکن یہ لوگ آریاؤں کی طرح زراعت پیشہ نہ تھے،
بلکہ تاجر اور سوداگر تھی، لہٰذا انہوں نے وہاں کی سرزمینوں کو آباد کرنے کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور اپنے ارد گرد اور اطراف کی اقوام کے ساتھ تجارت کر کے گزر بسر کرنے لگے تھے۔ لیکن جب ان کی آبادی بڑھتی گئی تو انہوں نے زراعت کی طرف بھی توجہ دی۔ جو لوگ یورپی ممالک میں داخل ہوئے ان میں زیادہ تر آہنگر اور کمہار شامل تھے۔ یہ لوگ ان ممالک میں خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کرتے اور جگہ جگہ گھوم پھر کر اپنے بنائے ہوئے برتن بیچا کرتے تھے۔ تاریخ میں انہیں بیل بیکر کا نام دیا گیا کیونکہ ان کے بنائے ہوئے اکثر برتنوں کی شکل گھنٹی جیسی ہی ہوا کرتی تھی۔ ان کے بعد آریوں نے بھی ان ممالک کا رخ کیا۔ ان کا ایک گروہ شمالی یونان اور شمالی اٹلی میں جا آباد ہوا، اور یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے ان سرزمینوں کے اندر یونانی اور اطالوی زبانوں کی ابتدا کی۔ آریاؤں کے دوسرے گروہوں نے مغرب کا رخ کیا۔ جنوبی جرمنی سے ہوتے ہوئے یہ لوگ شمالی مشرقی فرانس اور بیلجیم میں داخل ہوئے۔ ان آریاؤں کے دو گروہ بحیرہ ایجیئن کو عبور کرنے کے بعد ایشیائی کوچک میں داخل ہوئے۔ ایک گروہ نے ہتی قوم کے نام سے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈال دی، اور دوسرے گروہ نے ٹرائے کا تاریخی شہر آباد کر کے ایک الگ حکومت کی داغ بیل ڈالی۔ آریاؤں کے ایک دوسرے گروہ نے روس کی برفانی علاقوں کے اندر ہی اندر سیدھا زمین کے انتہائی مغربی حصوں کا رخ کیا، خلیج کو عبور کیا اور بر اعظم امریکہ میں جا کر آباد ہو گئے۔ انہی آریاؤں کے رشتہ داروں نے چین کے دریائے ینگسی کے جنوبی اور شمالی حصوں کو آباد کیا تھا۔ آریاؤں کے ایک اور گروہ نے دجلہ اور فرات کے شمالی حصوں کا رخ کیا، اور متالی کے نام سے وہاں انہوں نے ایک مضبوط حکومت قائم کی اور حلب کو اپنا مرکزی شہر بنایا۔ کچھ آرین اور آگے بڑھے اور شام کی وادیوں اور بحر روم پر پہلے سے آباد عربوں کے اندر جا کر رہنے لگے۔ یہ لوگ اپنی انفرادیت قائم نہ رکھ سکے اور دوسری اقوام میں ضم ہو کر رہ گئے۔ دجلہ اور فرات کے شمالی حصوں میں میتانی سلطنت کے قریب ہی خانہ بدوش عربوں کا ایک بہت بڑا گروہ نمودار ہوا۔ آوارہ گردوں اور خانہ بدوشوں کا یہ گروہ جب موجودہ ترکی کے علاقے میں جھیلوان کے پاس آیا تو یہ علاقہ اسے اس قدر پسند آیا کہ اس گروہ نے یہاں کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ تاریخ کے اس مرحلے پر یہ لوگ حورین کے نام سے مشہور ہوئے، جبکہ توریت میں انہیں حوری کہہ کر پکارا گیا۔ میتانی سلطنت کے آریاؤں نے کوشش کی کہ ان لوگوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کر ان سے غلاموں کا کام لیں، لیکن جب آریاؤں نے ان پر حملہ کیا تو حوریوں نے آریاؤں کو بدترین شکست دی۔ لہٰذا آریاؤں نے حوریوں سے صلح کر لی، بلکہ اپنی عسکری قوت کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے حوریوں کو اپنے لشکر میں بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ حوری کمال کے لوگ تھے۔ یہ لوگ بڑی فراخ دلی سے آریاؤں کے لشکر میں شامل ہوتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے آریاؤں پر مکمل غلبہ پا لیا۔ اس طرح متانی سلطنت کا اقتدار آریاؤں کے ہاتھوں سے نکل کر حوریوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ حوریوں نے اپنی سلطنت کو وسعت دی اور آشوریوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، کیونکہ وہ ابھی تک قبائلی زندگی بسر کرتے رہے تھے اور اپنی کوئی مضبوط اور مرکزی حکومت بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ لہٰذا حوریوں نے انہیں اور ان کے علاقوں کو اپنی سلطنت کا ایک حصہ بنا لیا۔ عراق میں بھی انقلاب برپا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نمرود کے خاندان کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی اور شہر کی اہمیت بھی کم ہو گئی، کیونکہ اس سرزمین پر ایک اور عرب خاندان حکمران ہو گیا تھا، اور اس نئے حکمران نے ار کے بجائے بابل کو اپنا مرکز حکومت بنا لیا تھا۔ اس خاندان کا پہلا حکمران سموابی تھا۔ اس کے حالات تفصیل سے کسی کو معلوم نہیں، سلاطین کی فہرست میں صرف اس کا نام ہی ملتا ہے۔ اس خاندان میں دوسرا بادشاہ سمولا ایلو ہوا۔ اس کے متعلق صرف یہ معلوم ہوا کہ اس نے بابل میں 6 مضبوط قلعے تعمیر کرائے تھے۔ تیسرا بادشاہ زابو تھا، جس نے اپنی دور میں بابل میں ایک ہیکل تعمیر کرایا۔ اس کے بعد اس خاندان میں مختصر مدت کے لیے 2 اور بادشاہ افلسن اور سن مبلت ہوئے۔ اس کے بعد اس خاندان کا نامور بادشاہ تخت نشین ہوا، جس کا نام حمور ابی تھا۔ نمرود نے اپنے دور میں خاندان ابراہیم علیہ السلام کو اپنی سرزمین سے نکال دیا تھا، اور آپ ہجرت کر کے ارض کنعان کی طرف چلے گئے تھے۔ نمرود نے ان پیغامات و احکامات کی طرف بھی کوئی توجہ نہ دی جو حضرت ابراہیم خدا کی طرف سے اپنی قوم پر پیش کرتے رہے تھے، لیکن یہ احکامات و پیغامات جن میں انسانیت کی بہتری تھی،
لوگوں میں سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے رہے۔ حموربی حضرت ابراہیم کے ان احکامات اور پیغامات کو تسلیم کیا اور جو دستور حضرت ابراہیم نے پیش کیا تھا اس کے سارے احکامات حموربی نے ایک مینار پر کندہ کروا دیے۔ یہ سارے احکامات توریت کے احکامات سے مشابہ تھے۔ اس مینار پر 282 فرامین تھے جو قانون، تجارت، مذہب، کشتی سازی، عورتوں اور غلاموں کے حقوق اور دیگر معاشرتی امور سے متعلق تھے۔ یہ مینار ایک فرانسیسی آثار قدیمہ کے ماہر کے ہاتھ لگا اور آج کل یہ پیرس کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ حموربی کو دنیا کا پہلا مقنن مانا جاتا ہے۔ حموربی نے تخت نشین ہونے کے بعد فلاحی کام کرنے کے علاوہ اپنے لشکر کی قوت میں بھی اضافہ کرنا شروع کیا، کیونکہ اس کے ہمسائے میں قوم ایلام حکومت بابل کی بدترین دشمن تھی اور ماضی میں ایلامیوں نے بابلیوں سے اوروک اور اسین نام کے 2 شہر بھی زبردستی چھین لیے تھے، اور اب حموربی کے دور میں ایلام پر ان کا ایک طاقتور اور انتہائی دانشمند شخص ریمسین بادشاہت کر رہا تھا۔ لہذا حموربی نے ریمسین سے اپنے شہر واپس لینے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اب گو دریائے دجلہ و فرات سے لے کر بحر روم تک کی مضبوط حکومتیں ایک دوسرے کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتی تھیں اور جنگی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ موجودہ ترکی کے مغربی اور جنوبی حصوں میں لیڈیا نام کی سلطنت تھی جس کا مرکزی شہر ٹرائے تھا، اور ان کے ہمسائے میں ہتھیوں کی مضبوط سلطنت تھی جن کا مرکزی شہر ختوشاش تھا، اور ہتھیوں کے قریب اب حوریوں کی متانی سلطنت تھی، اور اب انہوں نے دریائے فابور کے کنارے اشوکانی شہر کو اپنا مرکز بنا لیا تھا۔ گو آشوری وقتی طور پر حوریوں سے دب گئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اور اندر ہی اندر وہ لاوے کی صورت کسی بھی وقت پھٹ کر ایک ہولناک طوفان کھڑا کر سکتے تھی، اور حوریوں کے قریب ہی کوہستان زاگروس کے اندر کاسی نام کی ایک قوم خانہ بدوش زندگی بسر کر رہی تھی اور اب کوہستان سے باہر نکلنے کو پر توڑ رہی تھی۔ دمشق اور اس کے نواح میں پہلے ہی اموری عربوں کی حکومت تھی، اور اب بابل اور اس کے گرد و نواح کے وسیع علاقوں پر بھی اموری عرب ہی حکمران تھی، کیونکہ بابل کا بادشاہ حموربی اموری عرب تھا۔ اس طرح ہتھیوں کی حکومت اور مصر کے درمیانی علاقے میں اموری عرب نے ایک وسیع اور مضبوط سلطنت قائم کر لی تھی، جو ہتھیوں اور مصریوں دونوں کی پیش قدمی کے سامنے سب سے مضبوط اور بڑی رکاوٹ تھی۔ اموریوں کے مشرق میں قوم ایلام کی سلطنت تھی جس کا بادشاہ ریمسین تھا، اور ان کے ہمسائے میں ایران پر مادیوں کی حکومت تھی۔ مغرب میں بحر روم کے کنارے موجود لبنان اور شمالی فلسطین پر کنانی عربوں کی حکومت تھی، اور ان کا مرکزی شہر ٹائر تھا۔ ان کے جنوب میں مصر تک کے پورے فلسطین پر وہ عرب حکمران تھے جنہیں تاریخ اور مذہبی کتابوں میں فلسطین کہہ کر پکارا گیا تھا۔ ان کا مرکزی شہر اشدود تھا، اور اسی شہر میں ان کے سب سے بڑے دیوتا دجون کا مندر تھا۔ یورپ اور براعظم امریکہ میں داخل ہونے والے ابھی تک تقریباً خانہ بدوش زندگی بسر کر رہے تھے۔ یونان میں بھی کوئی بڑی اور مرکزی حکومت قائم نہ ہو سکی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یونان اپنی ان گنت پہاڑوں کی وجہ سے بے شمار چھوٹی چھوٹی وادیوں کے اندر بٹا ہوا تھا۔ ان وادیوں میں زیادہ تر 10-12 میل لمبی اور 6 سے 8 میل تک چوڑی دوریاں ہیں۔ ان وادیوں میں رہنے والے اور آباد رہنے والے انہی وادیوں کے اندر خود مختار زندگی بسر کر رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد مصر کے اندر بھی ایک انقلاب رونما ہو رہا تھا۔ مصر کے عرب حکمران جنہیں تاریخ میں ہکسوس، عمالقہ اور چرواہے بادشاہ کے ناموں سے پکارا گیا ہے، یوسف علیہ السلام کے بعد ان حکمرانوں سے ایک شدید غلطی ہوئی جس نے بالآخر انہیں مصر سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ ہوا یوں کہ ہکسوس نے اپنے آخری دور میں دیبان نام کے ایک قبطی رئیس کو جنوبی مصر کے شہر تھیبیس کا گورنر مقرر کر دیا۔ دجان نے حاکم بنتے ہی اس نے مصر کے ہوا یوں کہ ہکسوس نے اپنے آخری دور میں دجان نام کے ایک قبطی رئیس کو جنوبی مصر کے تھیبیس شہر کا گورنر مقرر کر دیا۔ دجان کے حاکم بنتے ہی اس نے مصر کے قدیم باشندوں یعنی قبطیوں کو معزول کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں جنگی تربیت دے کر مسلح اور مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ اس نے زور و شور سے قبطیوں کی عسکری تربیت جاری رکھی اور ہکسوس حکمران کو یہ کہہ کر مطمئن کرتا رہا کہ مصر کی مرکزی حکومت کی ضرورت کے وقت مدد کرنے کے لیے بہترین اور طاقتور لشکر تیار کر رہا ہوں۔ ہکسوس دجان کی اس یقین دہانی پر مطمئن ہو گئے
جبکہ دوجان اپنا کام کرتا رہا۔ اب وہ کسی ایسے موقع کا منتظر تھا کہ وہ ہکسوس کے خلاف مسلح بغاوت کر کے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دے اور انہیں مصر سے نکل جانے پر مجبور کر دے۔ سورج دیوتا ادیتیہ کے مندر میں عارب مندر کے بڑے پجاری حوفر کے کمرے میں آیا اور اسے کہا، اے محترم حوفر، جیسا کہ میں آپ کو اپنے سارے حالات کہہ چکا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ اینما مجھ سے اس شرط پر شادی پر رضامند ہے کہ میں یوناف کو کشتی میں ہرا دوں، تو اے بزرگ پجاری، یہ کام میں آج ہی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ آج یہ انتظام کر سکتے ہیں کہ آج اس مندر کے سارے پجاریوں اور دیوداسیوں کی موجودگی میں یہ کشتی ہو، تاکہ اس فیصلے پر اینما یا یوناف میں سے کسی کو بھی کوئی شک و شبہ نہ رہے؟ پجاری حوفر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، انتظام کا کیا ہے؟ میرے ایک اشارے پر سورج دیوتا کے اس مندر کے سارے پجاری اور دیوداسیاں مندر کے صحن میں جمع ہو جائیں گے۔ اسی صحن میں آپ اور یوناف کی کشتی ہو جائے گی۔ آپ پہلے اینما اور یوناف سے بات کر لیں، پھر میں صحن میں سب کو جمع کر لوں گا۔ عارب نے حوفر کے مشورے سے اتفاق کیا اور وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ وہ اینما کے کمرے میں گیا اور بڑی نرمی سے دھیمے لہجے میں اس نے اینما سے کہا، اے اینما، اب تیرے بھائی اور بہن کو مرے ہوئے اتنے دن ہو گئے ہیں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ آج تیری شرط کے مطابق میرے اور یوناف کے درمیان کشتی ہو جائے، تاکہ میں اسے زیر کر کے تجھ سے شادی کر لوں۔ کیا تو اس کے لیے تیار ہے؟ اگر تو ہاں کہے تو پھر میں یوناف کا پنجرا اٹھوا کر یہاں لاؤں گا، جو مندر کے سب پجاریوں اور دیوداسیوں کی موجودگی میں مجھ سے کشتی کر سکے گا۔ اے اینما، اگر میں نے یوناف کو چت کر لیا تو تم سے شادی کر لوں گا، اور اگر میں ایسا نہ کر سکا تو تم آزاد ہوگی۔ لیکن یہ تمہیں بتا دوں کہ یوناف ہرگز مجھ پر غالب نہیں آ سکتا۔ اگر وہ ایسا کر سکتا ہے تو آج میرے ہاتھوں یوں پنجرے کے اندر اسیری اور غلامی کی زندگی کیوں بسر کر رہا ہوتا؟ اینما اپنی جگہ پر کھڑی ہو کر بولی، اے عارب، میں تم سے اتفاق کرتی ہوں۔ اگر تم نے سب لوگوں کی موجودگی میں یوناف کو زیر کر لیا تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ عارب مطمئن ہو کر اینما کے کمرے سے چلا گیا۔ وہ کمرے سے نکل کر مندر کے احاطے میں اس جگہ آیا جہاں یوناف کا لوہے کا پنجرا رکھا ہوا تھا، اور یوناف اس میں اداس اور ملول بیٹھا تھا۔ عارب نے اس کی طرف طنز اور حقارت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، اے یوناف، تو جانتا ہے کہ اینما نے میرے ساتھ شادی کرنے کی یہ شرائط عائد کی ہے کہ میں کشتی میں تمہیں چت کر دوں۔ اینما کی مرضی سے کشتی کے لیے آج کا دن رکھا گیا ہے۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ یوناف نے ایک گہری نگاہ عارب پر ڈالی۔ اس نے دیکھا عارب کے گلے میں چمڑے کا وہ ٹکڑا لٹک رہا تھا جس پر کندہ تحریر پڑھ کر وہ اپنی سری قوتیں پھر سے حاصل کر سکتا تھا۔ وہ فوراً پنجرے کے اندر کھڑا ہو گیا اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس نے اپنی خوشی کو کسی قدر دباتے ہوئے آہستگی سے کہا، ہاں عارب، میں اس کشتی کے لیے تیار ہوں۔ پھر عارب نے عیارانہ مسکراہٹ سے کہا، میں ابھی مندر کے کچھ لوگوں کو بھجواتا ہوں جو تیرے پنجرے کو اٹھا کر مندر میں لائیں گے، کیونکہ میرا تیرا مقابلہ مندر کے صحن میں ہوگا۔ پھر عارب وہاں سے ہٹ کر مندر میں چلا گیا۔ بڑے پجاری حوفر کے حکم پر مندر کے سب پجاریوں اور دیوداسیاں مندر کے صحن میں جمع ہو گئی تھی۔ حوفر بھی ایک طرف کھڑا تھا اور اس کے پاس دائیں طرف عارب، اینما، یافان، نبیتا اور بیوسا کھڑے بار بار مندر کے صدر دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں مندر کے صدر دروازے سے چند پجاری یوناف کا پنجرا اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے پنجرا لا کر حوفر اور عارب کے درمیان رکھ دیا اور خود ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ عارب آگے بڑھا اور اس نے یوناف کے پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ یوناف اس آہنی پنجرے سے باہر نکلا اور اطمینان بھری نگاہ قریب ہی کھڑی اینما پر ڈالی۔ جواب میں اینما بھی اسے دیکھ کر مسکرائی۔ یوناف مطمئن سا ہو کر گول دائرے کی صورت میں کھڑے پجاریوں اور دیوداسیوں کے درمیان جا کھڑا ہوا۔ عارب بھی اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ یوناف مطمئن تھا کیونکہ وہ چمڑے کے اس ٹکڑے کو اسی طرح عارب کے گلے میں لٹکتا دیکھ رہا تھا جو اس کی ساری خوشیوں کا مرکز تھا۔ یوناف اور عارب جب دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تو مندر کے بڑے پجاری حوفر نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا، جب میں اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کروں اس وقت یہ مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ عارب اور یوناف نے غور سے حوفر کی طرف دیکھتے ہوئے رخ بدل لیا۔
انما بیچاری بھی بے حد بے چینی سے یوناف کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد کھڑے پجاریوں اور دیوداسیوں کے چہروں پر ایک تجسس تھا کہ دیکھیں اس مقابلے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ہوفر نے جو ہی اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا تو یوناف اور عارب ازلی دشمنوں اور بھوکے درندوں کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ عارب شاید وقت ضائع نہ کرنا چاہتا تھا اور فی الفور یوناف کو زیر کر کے اپنی فتح اور کامیابی کا اعلان کرنا چاہتا تھا، سو اس نے شروع ہی میں اپنی سری قوتوں سے کام لیا اور یوناف کو اٹھا کر اس نے بری طرح فضا میں اچھال دیا۔ انما اس موقع پر پریشان اور افسردہ ہو گئی۔ یوناف زمین پر گرا تو عارب اس پر سوار ہو گیا اور اسے بری طرح صحن کے فرش پر رگیدنے لگا۔ عارب یوناف کو بری طرح مار رہا تھا کہ اچانک یوناف نے اسے یوں فضا میں اچھال دیا جیسے طوفانی اور خوفناک بگولوں کے اندر خشک پتے آسمان کی طرف اڑ جاتے ہیں۔ انما کے چہرے پر انگنت خوشیاں بکھر گئیں۔ شاید اسے یقین ہو گیا تھا کہ یوناف چمڑے کی تحریر کو پڑھ کر اپنی ساری قوتیں حاصل کر چکا ہے۔ عارب جب زمین پر گرا تو یوناف نے اسے بری طرح لاتوں اور گھونسوں پر رکھا حتیٰ کہ اس کے منہ سے خون بہہ نکلا۔ یافان بیوسا اور نبیتا بھی سمجھ گئے کہ یوناف اپنی ساری قوتیں حاصل کر چکا ہے، لہذا یافان نے اپنی نیلی دھند کو یوناف پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ یافان کی نیلی دھند نے یوناف کو گھیرے میں لینا چاہا۔ عارب بدحواسی میں ایک طرف ہو گیا۔ انما ایک بار پھر مغموم ہو گئی کیونکہ اس نیلی دھند کے اندر انتہائی ہولناک ہیولے نمودار ہوئے تھے جو اپنے منہ سے آگ کی لپٹیں نکالتے ہوئے یوناف کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس موقع پر یوناف نے کوئی عمل کیا اور جس طرح گہرے پانی میں چھلانگ لگائی جاتی ہے ایسے ہی اس نے نیلی دھند کے اندر چھلانگ لگا دی۔ نیلی دھند کے اندر یوناف کودا تھا جیسے کوئی اٹل طوفان تند حقارت کے سناٹوں کو چیرتا ہوا اور شاخ شاخ وحشی شور مچاتا ہوا ساگوان کے جنگل میں داخل ہوا ہو۔ یوناف کے نیلی دھند میں کودنے کے بعد وہاں موجود لوگوں کو ایسے ہولناک آوازیں سنائی دیں جیسے دھند سے اٹے گھاس کے کسی جنگل میں انگنت آدم خور اور خونخوار پرندے اپنی پوری ہولناکی کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے ہوں۔ چند ثانیوں تک نیلی دھند کے اندر سے روح میں، خیالوں میں، خوابوں میں، سوچوں میں، سانسوں میں اور یادوں میں ہیجان برپا کر دینے والا وحشی شور بلند ہوتا رہا۔ پھر صدیوں کے چپ ستاروں جیسی خاموشی چھا گئی اور نیلی دھند بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد یوناف نمودار ہوا۔ اس نے دیکھا وہاں یافان، بیوسا، نبیتا اور عارب میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر وہ انما کی طرف پلٹا لیکن اس نے دیکھا وہاں انما کی لاش پڑی تھی۔ اس نے بوجھل اور بھاری بھاری آواز میں پوچھا، اسے کس نے مارا ہے؟ وہاں کھڑے سب لوگ سہمے ہوئے تھے اور خوفزدہ دکھائی دے رہے تھے، تاہم ایک بوڑھے آدمی نے جواب دیا، عارب نے یہاں سے بھاگتے ہوئے اسے ختم کر دیا تھا۔ یوناف کی حالت بنجر زمین کی کوک جیسی ویران اور لمبی مسافتوں کی تھکن جیسی پش مردہ ہو گئی۔ پھر انما کی لاش اٹھا کر وہ مندر سے باہر لے گیا۔ مندر کے کچھ لوگ بھی اس کے ساتھ ہو لیے تھے۔ یوناف نے مندر کے بیرونی احاطے میں انما کو دفن کر دیا اور وہاں سے کوچ کر گیا۔ عزازیل نے طرح طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کو تنگ کیا اور اذیت و مصیبتوں میں مبتلا کر دیا۔ ایسی زہریلی ہوائیں آپ پر چھوڑیں کہ آپ کا جسم زخم زخم ہو گیا اور آپ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہے۔ اس حالت میں لوگوں نے آپ کو شہر سے باہر ڈال دیا تھا۔ صرف آپ کی بیوی لیہ بنت منشا بن یوسف علیہ السلام آپ کے ساتھ رہ گئی تھی، جو ہمہ وقت آپ کی دیکھ بھال کرتی، یا پھر آپ کے کچھ دوست تھے جو کبھی کبھی آپ کا احوال پوچھنے چلے آتے تھے۔ ان دوستوں میں سے قابل ذکر نام علیفر تیمنی، سوخی اور نعماتی ہیں۔ بہرحال آپ بے حد اذیت میں تھے اور اس کرب میں ڈال کر عزازیل انتظار کرنے لگا کہ حضرت ایوب ان حالات میں اپنے رب سے برگشتہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس قدر اذیتوں اور تکالیف میں مبتلا کرنے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کا دل اور زبان ہمہ وقت اللہ کے ذکر اور اس کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں، تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے تو اپنی طرف سے ایوب پر تمام حربے آزما لیے تھے، لیکن اس کا ہر جتن اور ہر کوشش ناکام و نامراد ہی رہتی تھی۔ اللہ پر ایوب کے بے مثل ایمان کو دیکھ کر وہ ایک طرح سے حسد و رنج اور کرب و الم میں مبتلا ہو گیا تھا۔
وہ ایک طرح سے حسد و رنج اور کرب و الم میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس نے اپنے پانچوں ہیلا ساز ساتھیوں صبر، اعور، مسعود، داہم اور عنکبور کو مجلس مشاورت کے لیے ایک جگہ جمع کیا اور ان کے سامنے اپنی شکست کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا، اے میرے عزیز ساتھیوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں حضرت ایوب کو اپنے رب سے برگشتہ اور نالاں کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ جتنا میں نے اسے اللہ کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کی، اسی قدر اس کا دل اور زبان اللہ کے ذکر اور یاد میں اور زیادہ مصروف ہوتے چلے گئے۔ اس موقع پر مسعود یا مسعود نے حیرت افزا اور احتجاجی انداز میں پوچھا، اے آقا، تو سینکڑوں ہیلے بہانے، مکر و فریب، چالاکیاں اور چال بازیاں جانتا ہے، آخر یہ تیرے سارے فنون کیا ہوئے؟ مسعود کے بعد اعور نے کہا، اے آقا، کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے اس بندے ایوب کے سامنے ہم بے بس اور مجبور ہیں؟ عزازیل خاموش رہا، یہاں تک کہ داسم نے کہا، اگر ہم اس معاملے میں مجبور ہیں تو پھر اس کام کو ترک کر کے کوئی اور کام شروع کرنا چاہیے۔ عزازیل نے جواب میں کہا، اے میرے رفیقان کار، میرے مکر و فریب اور چالاکی اور چال بازی کے ترکش میں جتنے تیر تھے وہ میں نے ایک ایک کر کے ایوب پر چلا دیکھے، لیکن میرا ایک بھی تیر نشانے پر نہ بیٹھا۔ اس پر اس کے چوتھے ساتھی صبر نے پوچھا، اے ابو قیطر، جس وقت تو نے آدم کو جنت سے نکلوایا تھا اس وقت تو نے کس حربے سے کام لیا تھا؟ عزازیل نے کہا، میں نے آدم کو اس کی بیوی کے ذریعے معتوب کرایا تھا۔ اس انکشاف پر ابلیس کے پانچویں ساتھی عنکبور نے چلا کر کہا، تو پھر اے ابو قیطر، کیوں نہ یہاں بھی اسی وسیلے سے کام لیا جائے؟ عزازیل یہ سن کر ایک اور ہیلا ہاتھ آنے پر بے حد خوش ہوا تھا۔ پھر امید بن گئی کہ وہ حضرت ایوب کے خلاف کامیابی حاصل کر سکتا ہے، لہذا وہ ایک بزرگ صورت انسان کی شکل میں ایوب کی بیوہ لیاہ کے پاس آیا، جو اس چٹان کے قریب موجود تھیں جس کے پاس لوگ گندگی پھینکتے تھے اور جس پر لوگوں نے ایوب کو ڈال دیا تھا۔ یہ چٹان دمشق کے نواح میں نوسا کے مقام پر تھی۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام۔ اس چٹان کے پاس آ کر عزازیل نے لیاہ سے پوچھا، اے خاتون، تیرا شوہر کہاں ہے؟ لیاہ نے چٹان کے سائے میں پڑے ایوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ میرے شوہر ہیں جو ضعف و توانائی کی وجہ سے جہاں بلب ہیں اور سالوں سے اس بیماری کی اذیت کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ وہ نہ تو زندوں میں ہیں نہ مردوں میں، کہ میں رو دھو کر بیٹھ جاؤں یا ان کے ٹھیک ہونے کی ہی کوئی توقع کر لوں۔ لیاہ کی گفتگو پر عزازیل سوچ میں پڑ گیا کہ اسے کس طرح گمراہ کیا جائے۔ یہ ٹھان کر اس نے لیاہ کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ کی سابقہ نعمتوں اور آسائشوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا، اور لیاہ کو ان کا محل نما گھر، اس کی بربادی، مال و اسباب کی تباہی اور ان کی اولاد کی بھیانک موت یاد دلا کر لیاہ پر رقت اور نا امیدی طاری کر دی۔ عزازیل یہ کام کر کے وہاں سے چلا گیا۔ جو کیفیت اس نے لیاہ پر طاری کر دی تھی، اس کے دباؤ تلے لیاہ ایوب کے پاس آئیں اور شکوے کے انداز میں پوچھا، کب تک آپ کا پروردگار آپ کو اس تکلیف اور دکھ میں مبتلا رکھے گا؟ وہ تمام دولت جس کے ہم کبھی مالک ہوا کرتے تھے کدھر گئی؟ آپ کے وہ عزیز اور جوان بیٹے کہاں کھو گئے؟ دوست، آشنا اور ماننے والے کیوں غارت ہوئے؟ آپ کی ساری عزت اور جاہ و جلال کیا ہوا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے غور سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، پہلے تو نے کبھی ایسی گفتگو میرے سامنے نہ کی تھی، آج یقیناً شیطان نے تجھے وسوسوں میں مبتلا کر دیا ہے، جو تو کھوئی ہوئی عزت و حشمت اور اپنے مرے ہوئے بیٹوں پر افسوس کر رہی ہے۔ لیاہ بنت منشا بن یوسف نے کہا، آپ اپنے رب سے کیوں التجا نہیں کرتے کہ مصیبت و پریشانی اور دکھ اور تکلیف کے ان تاریک سایوں کو آپ کی زندگی کے افق سے دور کر دے اور آپ کو بلاؤں اور ابتلا کے اس بھور سے نکال دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے بنت حوا، یہ جو ہمارا گزشتہ جاہ و جلال، عزت و حشمت، مال و دولت اور اولاد و فراوانی کا زمانہ تھا، اس سے ہم کتنے عرصے تک مستفید ہوئے اور کتنے برس تک میں اپنے رب کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ لیاہ نے کہا، تقریباً 70 برس تک ہم نے فراوانی کی زندگی بسر کی۔ حضرت ایوب نے دوبارہ پوچھا، اور ذرا یہ بھی تو کہو کہ گزشتہ کتنے برسوں میں میں اس بیماری، اذیت، ابتلا اور مصیبت میں مبتلا ہوں؟
تقریباً 7 برس ہو گئے ہوں گے۔ آپ کی بیوی نے پریشانی اور تعجب سے حضرت ایوب علیہ السلام نے فیصلہ کن انداز میں کہا، جب میں لگاتار 70 برس تک اپنے رب کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوا اور جبکہ اس نے اب مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، تو یہ امر میرے لیے باعث شرم ہے کہ میں 70 برس تو اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤں اور صرف 7 برس کی ابتلا پر اس کے سامنے اپنی ابتری پر واویلا شروع کر دوں۔ نہیں، میں ہرگز ایسا نہ کروں گا۔ میں جانتا ہوں شیطان نے تجھے پھسلانے کی کوشش کی، میری طرف سے مکمل ناکام اور نامراد ہو کر اس نے تیرا سہارا لے کر تجھے صراط مستقیم سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں اپنے مقابلے میں ابلیس کو کامیاب نہ ہونے دوں گا اور ہمیشہ اپنے رب سے اس کے فریب کے سامنے پناہ مانگتا رہوں گا۔ میرا رب میری بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اور سن لیا بنت منشا بن یوسف، چونکہ تو نے ابلیس کے وسوسوں میں آ کر میرے ساتھ ایسی گفتگو کی ہے، لہٰذا میں نے تمہارے لیے بھی ایک سزا تجویز کی ہے، اور میں نے تمہارے لیے اس سزا کا عہد کیا ہے کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا اور میری قوت و توانائی لوٹ آئے گی تو میں تمہیں 100 چھڑیاں ماروں گا۔ اب میں تجھ سے کسی کام کے لیے نہ کہوں گا، لہٰذا تو ابھی اور اسی وقت میرے سامنے سے ہٹ جا، تا وقت یہ کہ میرا رب تمہارے لیے اپنی مشیت اور قضا کو جاری کر دے۔ گو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی لیہ سے اپنی ذات کے لیے کوئی کام کہنا بند کر دیا تھا، لیکن وہ نیک دل خاتون نے اسی طرح جانثاری اور تندہی کے ساتھ شب و روز آپ کی خدمات کرتی رہیں، یہاں تک کہ اس بیماری میں آپ پر 13 برس کا طویل عرصہ گزر گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ آپ کے جو دوست اس ابتلا میں آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے، ان میں سے سوقی نے ایک روز اپنے دوسرے ساتھی نعماتی کو مخاطب کر کے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ ایوب نے اپنی زندگی میں کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے، جس کی سزا اللہ پاک نے انہیں ایسی طویل اور ہولناک بیماری کی صورت میں دے رہا ہے۔ دیکھو، ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے اور ایوب کی اذیت سے جان نہیں چھوٹتی، لہٰذا اے میرے دوست، میں تو اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس دنیا میں ایوب کے کسی گناہ کی وجہ سے انہیں یہ سزا مل رہی ہے، ورنہ اب تک وہ ضرور اس سے جانبر ہو چکے ہوتے۔ نعماتی نے سوخی کی اس گفتگو کو ناپسند کیا اور یہ ساری بات جا کر حضرت ایوب سے کہہ دی۔ اپنے دوست کی سوچ پر حضرت ایوب بڑے دل برداشتہ ہوئے۔ پہلے تو وہ اپنی بے بسی اور ناچارگی پر جی کھول کر روئے تھے، پھر اس بیماری اور مصیبت میں مبتلا ہونے پر انہوں نے پہلی بار اپنے رب کے حضور اپنی ذات کے لیے دعا کی۔ آپ نے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب سے التجا کی، اے اللہ، تو کہ ظاہر و باطن، شعور و لاشعور میں مخفی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، میرے اللہ، میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ابلیس میرے در پہ ہے اور اس کے مقابلے میں تیرے سوا کوئی بھی میرا مددگار نہیں۔ اے میرے رب، میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ بار الہا، دکھ و درد، تکلیف و مصیبت اور ابتلا اور بیماری نے مجھے گھیر لیا ہے۔ تو ارحم الراحمین ہے، تیرے سوا نہ میں کسی کی عبادت کرتا ہوں، نہ کسی اور کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہوں۔ اس کائنات کے اندر تو ہی میرا واحد کارساز اور لا شریک ہے۔ میرے مولا، تو اس بیماری، دکھ اور ابلیس کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ شاید خداوند کریم کی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام کی اس ابتلا کی مدت پوری ہو چکی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قدرت کے تماشے، فطرت کے قضاء و قدر کے عناصر اور کارکنان خداوند ایوب علیہ السلام کی اس دہائی کے منتظر تھے کہ کب وہ اپنے رب کے حضور ابلیس کے خلاف فریاد کریں اور کب وہ اپنی رب کی طرف سے اس دعا کی قبولیت کے لیے اس کی طرف لپکیں۔ لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے صبر و ضبط اور بیماری اور آزمائش میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کا صلہ خداوند کریم کی طرف سے یوں ملا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور جبرائیل امین علیہ السلام یہ وحی لے کر حضرت ایوب کی طرف آن پہنچے۔ اے ایوب، اپنے پاؤں کو زمین پر مار تاکہ ٹھنڈا اور خوشگوار پانی کا چشمہ پھوٹے، پس تو اس چشمے سے اپنے جسم کو صاف کر اور اس کا پانی پی، یقیناً تیری کھوئی ہوئی قوت اور صحت واپس آ جائے گی۔ خداوند کریم کی وحی کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنا پاؤں زمین پر مارا تو وہاں سے صاف اور شیریں پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ احکام خداوندی کے مطابق جب آپ نے عمل کیا تو آپ کے جسم کے سارے زخم بھر گئے، آپ کی صحت و تندرستی اور جسم کی ساری تازگی
اور توانائی لوٹ آئی تھی۔ بیماری اور کرب اور کمزوری کا اب دور دور تک پتہ نہ تھا۔ آپ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر ذرا فاصلے پر ایک صاف ستھری جگہ پر جا بیٹھے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ رونما ہوا، اس وقت آپ کی بیوی لیاہ وہاں موجود نہیں تھی۔ جب وہ لوٹ کر واپس آئیں تو ایوب کو اپنی جگہ نہ پا کر وہ بہت سخت پریشان ہوئی۔ انہیں خدشہ ہوا کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی درندہ انہیں اٹھا کر نہ لے گیا ہو۔ پھر وہاں پانی کے چشمے کو دیکھ کر لیاہ کی حیرت و پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اتنے میں ان کی نظر ذرا فاصلے پر بیٹھے حضرت ایوب پر پڑی۔ ایوب اس وقت اپنی صحت مندی اور تر و تازگی میں تھے کہ لیاہ کی نگاہ دھوکہ کھا گئیں۔ وہ حضرت ایوب کو پہچان نہ سکیں، لہٰذا انہیں مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا، اے اجنبی، تو نے یہاں کسی بیمار اور لاغر شخص کو تو پڑے ہوئے نہیں دیکھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے خوشیوں بھرے تبسم سے کہا، اے نیک دل خاتون، میں ہی تیرا شوہر ایوب ہوں۔ اللہ نے میری پکار کو سنا، میری فریاد کو اس نے قبول فرمایا، ابلیس کے مقابلے میں مجھے فوز مندی میں رکھا۔ تیری غیر موجودگی میں جبرائیل امین میری طرف وحی لے کر آئی اور خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں نے زمین پر ایڑی ماری تو وہ چشمہ جاری ہو گیا تھا جو تو دیکھ رہی ہے۔ میں اس چشمے سے نہایا اور تو دیکھتی ہے کہ میں اب تندرست و توانا ہوں۔ پھر دونوں میاں بیوی آپس میں ملے اور اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو کر انہوں نے اس کا شکر ادا کیا۔ چونکہ اپنی بیماریوں کے دنوں اور ابتلا کے زمانے میں حضرت ایوب علیہ السلام نے عہد کیا تھا کہ جب میں اچھا ہو گیا اور میری توانائیاں لوٹ آئیں تو میں لیاہ کو 100 چھڑیاں ماروں گا۔ اس عہد سے متعلق پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین وحی لے کر آئی کہ 100 تیلیاں لے کر ان کو ایک جگہ باندھو اور پھر اس مٹھے کو آہستہ اور نرمی سے اپنی بیوی کے جسم پر مارو۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور خداوند تعالیٰ نے لیاہ کو یہاں بھی آزردہ نہ کیا، کیونکہ انہوں نے ایک مدت دراز تک بڑے خلوص کے ساتھ اپنے شوہر کی خدمت کی تھی، لہٰذا خداوند کریم نے حضرت ایوب کے 100 چھڑیاں مارنے کے عہد کو یوں آسانی سے پورا کر دیا۔ بعد ازاں خداوند تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر و شکر کے صلے میں جو کچھ مال و متاع آپ کے پاس پہلے سے تھا اس سے بھی بدرجہ زیادہ عنایت فرما دیا۔ آپ کو ویسی ہی صالح اور نیک دل اولاد عطا فرمائی اور آپ 140 برس تک زندہ رہے اور درس و تدریس و تبلیغ کر کے اپنی نبوت کا حق ادا کرتے رہے۔ اسی سرزمین دمشق پر آپ نے وفات پائی اور یہیں آپ کو دفن کر دیا گیا۔